ابابیل انسانی स्वभाव کی پرتیں کھولتی ایک ایسے کسان کی کہانی جس کے غصے کی وجہ سے گاؤں کے لوگ ہمیشہ اس سے فاصلہ بنا کر رکھتے تھے۔ اس کی بے وجہ اور شدید غصے کی وجہ سے ایک دن اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے۔ کسان جب اپنے کھیت سے واپس آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ گھر میں اکیلا ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ کہ کسان بالکل بدل جاتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس کا نام تو رحیم خاں تھا، مگر اس جیسا ظالم بھی شاید ہی کوئی ہو۔ گاؤں بھر اس کے نام سے کانپتا تھا، نہ آدمی پر ترس کھائے نہ جانور پر۔ ایک دن رامو لوہار کے بچے نے اس کے بیل کی دم میں کانٹے باندھ دیے تھے تو مارتے مارتے اس کو ادھموا کر دیا۔ اگلے دن ذیلدار کی گھوڑی اس کے کھیت میں گھس آئی تو لاٹھی لے کر اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ کمبخت کو خدا کا خوف بھی تو نہیں، معصوم بچوں اور بے زبان جانوروں تک کو معاف نہیں کرتا، یہ ضرور جہنم میں چلے گا۔ مگر یہ سب اس کی پیٹھ کے پیچھے کہا جاتا تھا، سامنے کسی کی ہمت زبان ہلانے کی نہ ہوتی تھی۔ ایک دن بندو کی جو شامت آئی جو اس نے کہہ دیا، ارے بھائی رحیم، تو کیوں بچوں کو مارتا ہے؟ بس اس غریب کی وہ درگت بنائی کہ اس دن سے لوگوں نے بات بھی کرنی چھوڑ دی کہ معلوم نہیں کس بات پر بگڑ جائے۔ باعث کا خیال تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو پاگل خانے بھیج دینا چاہیے۔ کوئی کہتا تھا اب کسی کو مارے تو تھانے میں رپٹ لکھوا دو، مگر کسی کی مجال تھی کہ اس کے خلاف گواہی دے کر اسے دشمنی مول لیتا۔ گاؤں بھر نے اس سے بات کرنی چھوڑ دی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صبح سویرے وہ ہل کاندھے پر دھرے اپنے کھیت کی طرف جاتا دکھائی دیتا تھا، راستے میں کسی سے نہ بولتا، کھیت میں جا کر بیلوں سے آدمیوں کی طرح باتیں کرتا۔ اس نے دونوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ایک کو کہتا تھا نتھو، دوسرے کو چھدو۔ ہل چلاتے ہوئے بولتا جاتا، کیوں میں نتھو، تو سیدھا نہیں چلتا؟ یہ کھیت آج تیرا باپ پورا کرے گا کیا؟ اور ابے چھدو، تیری بھی شامت آئی ہے کیا؟ اور پھر ان غریبوں کی بھی شامت آ ہی جاتی۔ سوت کی رسی کی مار، دونوں بیلوں کی کمر پر زخم پڑ گئے تھے۔ شام کو گھر آتا تو وہاں اپنی بیوی بچوں پر غصہ اتارتا۔ دال یا ساگ میں نمک ہے، بیوی کو ادھیڑ ڈالا۔ کوئی بچہ شرارت کر رہا ہے تو اس کو الٹا لٹکا کر بیلوں والی رسی سے مارتا مارتا بے ہوش کر دیتا۔ غرض ہر روز ایک آفت برپا رہتی تھی۔ آس پاس کے جھوپڑے والے روز رات کو رحیم خاں کی گالیوں، اس کی بیوی اور بچوں کو مار کھانے اور رونے کی آواز سنتے، مگر بیچارے کیا کر سکتے تھے؟ اگر کوئی منع کرنے جائے تو وہ بھی مار کھائے۔ مار کھاتے کھاتے بیوی غریب تو ادموئی ہو گئی تھی، 40 برس کی عمر میں 60 سال کی معلوم ہوتی تھی۔ بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے تو پٹتے رہے، بڑا جب 12 برس کا ہوا تو ایک دن مار کھا کر جو بھاگا تو پھر واپس نہ لوٹا۔ قریب کے گاؤں میں ایک رشتے کا چاچا رہتا تھا، اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ بیوی نے ایک دن ڈرتے ڈرتے کہا کہ بلاسپور کی طرف جاؤ، ذرا نورو کو لیتے آنا۔ بس پھر کیا تھا، آگ بگولا ہو گیا۔ میں اس بدماش کو لینے جاؤں اور وہ خود بھی آیا تو ٹانگیں چیر کر پھینک دوں گا۔ وہ بدماش کیوں موت کے منہ میں واپس آنے لگا تھا۔ 2 سال کے بعد چھوٹا لڑکا بندو بھی بھاگ گیا اور بھائی کے پاس رہنے لگا۔ رحیم خاں کو غصہ اتارنے کے لیے فقط بیوی ہی رہ گئی تھی، سو وہ غریب اتنی پٹ چکی تھی کہ اب آدھی ہو چکی تھی۔ مگر ایک دن اس کو اتنا مارا کہ اس سے بھی نہ رہا گیا، اور موقع پا کر جب رحیم خاں کھیت پر گیا ہوا تھا وہ اپنے بھائی کو بلا کر اس کے ساتھ اپنی ماں کے ہاں چلی گئی۔ ہمسائے کی عورت سے کہہ گئی کہ آئے تو کہہ دینا کہ میں چند روز کے لیے اپنی ماں کے پاس رام نگر جا رہی ہوں۔ شام کو رحیم خاں بیلوں کے لیے واپس آیا تو پڑوسن نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ اس کی بیوی اپنی ماں کے ہاں چند روز کے لیے گئی ہے۔ رحیم خاں نے خلاف معمول خاموشی سے بات سنی اور بیل باندھنے چلا گیا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی بیوی اب کبھی نہ آئے گی۔ احاطے میں بیل باندھ کر جھوپڑی کے اندر گیا تو ایک بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ کوئی اور نظر نہ آیا تو اس کی ہی دم پکڑ کر دروازے سے باہر پھینک دیا۔ چولہے کو جا کر دیکھا تو ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ آگ جلا کر روٹی کون ڈالتا؟ بغیر کھائے پیے ہی پڑ کر سو گیا۔ اگلے دن رحیم جب سو کر اٹھا تو دن چڑھ چکا تھا، لیکن آج اسے کھیت پر جانے کی جلدی نہ تھی۔ بکریوں کا دودھ دو کر پیا اور حکا بھر کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اب جھوپڑے میں دھوپ بھر آئی تھی، ایک کونے میں دیکھا تو جالے لگے ہوئے تھے، سوچا کہ لاؤ صفائی ہی کر ڈالوں۔ ایک باس میں کپڑا باندھ کر جالے اتار رہا تھا کہ کھرپیل میں
ابابیلوں کا ایک گھونسلہ نظر آیا۔ 2 ابابیلوں کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی۔ پہلے اس نے ارادہ کیا کہ بانس سے گھونسلہ توڑ ڈالے، پھر معلوم نہیں کیا سوچا، ایک گھڑونچی لا کر اس پر چڑھا اور گھونسلے میں جھانک کر دیکھا۔ اندر 2 لال بوٹی سے بچے پڑے چوں چوں کر رہے تھے اور ان کے ماں باپ اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر منڈرا رہے تھے۔ گھونسلے کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مادہ ابابیل اپنے چونچ سے اس پر حملہ آور ہوئی۔ ارے آنکھ پھوڑے گی کیا؟ اس نے اپنا خوفناک قہقہا لگایا اور گھڑونچی پر سے اتر آیا۔ ابابیلوں کا گھونسلہ سلامت رہا۔ اگلے دن سے اس نے پھر کھیت پر جانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں میں سے اب بھی کوئی اس سے بات نہ کرتا تھا۔ دن بھر ہل چلاتا، پانی دیتا یا کھیتی کرتا، لیکن شام کو سورج چھپنے سے کچھ پہلے ہی گھر آ جاتا، ہوکا بھر کر پلنگ کے پاس لیٹ کر ابابیلوں کے گھونسلوں کی سیر کرتا۔ اب دونوں بچے بھی اڑنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اس نے ان دونوں کے نام اپنے بچوں کے نام پر نورو اور بنتو رکھ دیے تھے۔ اب دنیا میں اس کے دوست یہ 4 ابابیل ہی رہ گئے تھے، لیکن ان کو یہ حیرت ضرور تھی کہ مدت سے کسی نے اس کو اپنے بیلوں کو مارتے نہ دیکھا تھا۔ نتو اور چھدو خوش تھے، ان کی کپڑوں پر سے زخموں کے نشان بھی تقریباً غائب ہو گئے تھے۔ رحیم خان ایک دن کھیت سے ذرا سویرے چلا آ رہا تھا کہ چند بچے سڑک پر کنڈی کھیلتے ہوئے ملے۔ اس کو دیکھنا تھا کہ سب اپنے جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ کہتا ہی رہا، ارے بھائی میں مارتا تھوڑی ہوں۔ آسمان پر بادل چھا گئے۔ جلدی بیلوں کو ہانکتا ہوا گھر لایا۔ اس کو باندھا ہی تھا کہ بادل زور سے گرجا اور بارش شروع ہو گئی۔ اندر آ کر کیواڑ بند کیے اور چراغ جلا کر اجالا کیا۔ حسب معمول باسی روٹی کے ٹکڑے کر کے ابابیلوں کے گھونسلے کے قریب ایک تاک میں ڈال دیے۔ ارے او بندو، ارے او نورو، پکارا، مگر وہ نہ نکلے۔ گھونسلوں میں جب جھانکا تو چاروں اپنے پروں میں سردیے سہمے بیٹھے تھے۔ جس جگہ چھت میں گھونسلہ تھا وہاں ایک سوراخ تھا اور بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ اگر کچھ دیر یہ پانی اس طرح ہی آتا رہتا تو گھونسلہ تباہ ہو جائے گا اور ابابیلیں بیچاری بے گھر ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے کیواڑ کھولے اور موسلادھار بارش میں سیڑھی لگا کر چھت پر چڑھ گیا۔ جب تک مٹی ڈال کر سوراخ کو بند نہ کر کے اترا وہ پورا بھیگ چکا تھا۔ پلنگ پر جا کر بیٹھا تو کئی چھینکیں آئیں، مگر اس نے پرواہ نہ کی اور گیلے کپڑوں کو نچوڑ کر چادر اوڑھ کر سو گیا۔ اگلے دن صبح کو اٹھا تو تمام بدن میں درد اور سخت بخار تھا۔ کون حال پوچھتا اور کون دوا لاتا؟ 2 دن اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب 2 دن اس کو کھیت پر جاتے ہوئے نہ دیکھا تو گاؤں والوں کو تشویش ہوئی۔ کالو ذیلدار اور کئی کسان شام کو اس کے جھونپڑے میں دیکھنے آئے۔ جھانک کر دیکھا تو پلنگ پر پڑا آپ یہاں باتیں کر رہا تھا۔ ارے بندو، ارے نورو، کہاں مر گئے؟ آج تمہیں کون کھانا دے گا؟ چند ابابیلیں کمرے میں فڑفڑا رہی تھیں۔ بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، کالو زمیندار نے سر ہلا کر کہا۔ صبح کو شفا خانے والے کو بتا دیں گے کہ پاگل خانے بھجوا دیں۔ اگلے دن صبح کو جب اس کے پڑوسی شفا خانے والے کو لے کر آئے اور اس کے جھونپڑے کا دروازہ کھولا تو وہ مر چکا تھا اور اس کی پایتیں 4 ابابیلیں سر جھکائے خاموش بیٹھی تھیں۔